صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی ان مرحوم کے لیے جن کی ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل أعضاءهم أجمعين. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے. انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا. ماہ رمضان تو ہر سال آتا ہی ہے، لیکن یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. جو اس رمضان کی نعمت کی حقیقت سے آشنا تھے وہ انتظار کرتے تھے ماہ رمضان کے آنے کا. جب ماہ رمضان آ جاتا تھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی، اور جب ماہ رمضان جانے لگتا تھا تو اس طرح سے زار و قطار روتے تھے گویا عزیز ترین ہستی ان سے جدا ہو رہی ہے. ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہے، اور جیسے جیسے رمضان یہ جو گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری خوشی بڑھتی جاتی تھی. ابھی ماہ رمضان کا بھی چاند دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد شوال کا بھی چاند دیکھیں گے. دونوں چاند کو دیکھنے کے بعد کیا ہماری کیفیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ جو خوشی عید کا چاند دیکھ کر کے ہوتی ہے، کیا وہی خوشی رمضان کا چاند دیکھ کر کے بھی ہوتی ہے؟ حتیٰ جو اہتمام ہم عید کا چاند دیکھنے کے لیے کرتے ہیں
اگر ابر ہے، بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، انہیں فون کرتے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں، بڑھنا چاند ہوا کیا؟ یہی ہے تمام رمضان کے سلسلے میں بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت دی تھی، ہم ہیرے کو شیشہ سمجھ بیٹھے۔ ہمارے یہاں عید کب منائی جاتی ہے؟ جب رمضان چلا جاتا ہے تو عید مناتے ہیں نا، رمضان گیا عید آئی، عید یعنی خوشی کا دن، خوشی کا موقع۔ لیکن ہم جن کے شیعہ ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن کے پیرو ہیں، جن پر ہمیں فخر ہے، ان کا معاملہ ہمارے برعکس تھا۔ وہ پہلی شوال کو عید نہیں مناتے تھے، پہلی رمضان کو عید مناتے تھے، پورے ماہ رمضان کو وہ عید سمجھتے تھے، پورے ماہ رمضان کو عید سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ جس وقت عید کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہمارے تو لبوں پہ یہ جو ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ سلوات بھیجنا ہے تو مل جل کے سلوات بھیجیے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اللہ کو خطاب کر کے اور ماہ رمضان کو خطاب کر کے جو جملے آپ ادا فرماتے تھے وہ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، دعائے وداع ماہ رمضان کے عنوان سے۔ ماہ رمضان کی رخصتی ہمارے پڑھی جاتی ہے نا، جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، امام سجاد رخصتی پڑھتے تھے، رمضان کے رخصت ہو، اس میں ایک جملہ ہے، امام فرماتے السلام علیک یا عید اولیاء اللہ الاکبر، خدا حافظ وہ مہینہ جو اولیاء خدا کی سب سے بڑی عید ہے۔ کیا ہے یہ ماہ رمضان جس کو امام عید قرار دے رہے ہیں، جس کے آنے کا استقبال کرتے تھے معصومین، جس کے جانے پر آنسو بہاتے تھے۔ میں عرض کیا کہ پہلی شوال ہماری عید ہے، ان کی نہیں۔ وہ جو قنوت پڑھا جاتا ہے، عید کا قنوت پڑھتے ہیں نا، البتہ وہ قنوت کا پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے۔ 5 قنوت اور 4 قنوت جو ہیں وہ قنوت میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا سماج تو اس کا عادی مستحب ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر نہ بھی پڑھیں تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شامت کا مارا مولوی کوئی اور قنوت پڑھا دے، ہنگامہ ہو جائے گا نا، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، یہ کیا کر دیا بڑے صاحب نے، یہ کیا کر دیا بولے، اعتراض ہوتا ہے نا۔ کیونکہ ہمارا دین، افسوس یہ ہے کہ ہمارا دین بھی رسم و رواج بن گیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو قائم کر کے چلے گئے ہیں وہی ہم جانتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی واجب رسم قائم کر دی ہم اسے بھی انجام دیتے ہیں، اگر کوئی مستحب رسم قائم کر دی ہم اسے بھی انجام دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرام رسم قائم کر کے چلے گئے، اب شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن نہیں نا دادا کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے، پر دادا کے زمانے ہم اس کو بدل سکتے ہیں، امکان نہیں۔ بہرحال اس قنوت میں جو دعا پڑھتے تھے ایک جملہ ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم، یہاں پر میرا کہنا ہے اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں اس دن کا واسطہ دے کے، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، اے اللہ تجھے واسطہ اس دن کا دے رہے ہیں جو عام مسلمانوں کی عید ہے، اہل بیت کی عید نہیں ہے،
جعلتہ للمسلمین عیدا، عام مسلمانوں کے لیے تو نے عید قرار دیا، اور محمد و آل محمد کے لیے کیا ہے؟ وَلِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَكَرَامَةً وَمَزِيدًا، محمد و آل محمد کے لیے وہ شرف کا دن ہے، وہ کرامت کا دن ہے، وہ عظمتوں میں ان کے اضافے کا دن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کتنا اس کا تعارف، اس کی عظمت کا اعلان قرآن مجید نے بھی کیا اور حضور اکرم نے بھی کیا۔ قرآن مجید میں جب رمضان کا تعارف کرایا گیا تو کیا کہا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تیار ہو جائیے ماہ رمضان کے لیے، پتا چلے کس مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں، کتنا بڑا شرف ہمیں پروردگار نے عطا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اس عظیم نعمت کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، قرآن کہتا ہے، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کیا؟ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہدایت ہے۔ فی الحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ حضور اکرم ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے ہیں، کل ہے نا، فرض کیجیے کل جیسا دن شعبان کا آخری جمعہ ہے، آخری جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضور اکرم۔ خطبے میں رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، غفلت میں نہ رہیں۔ عرض کیا کہ ایسا نہ ہو غفلت اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ پیغمبر آگاہ کرتا ہے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ شعبان نہیں ہے، یہ رجب نہیں ہے، یہ جمادی الثانی ہو، جمادی الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ربیع الاول ہو، صفر ہو، محرم نہیں ہے، یہ رمضان ہے۔ مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جو کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس مہینے کا نام شہر اللہ رکھا، اللہ کا مہینہ۔ اللہ سے نسبت دی جا رہی ہے، بلا وجہ تو نسبت نہیں ہے نا، ساری زمینیں اللہ کی ہیں، مگر کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ نسبت اس لیے دی جا رہی ہے کہ کچھ خصوصیت ہے، اس کی عظمت ہے۔ پہلی عظمت کا اظہار ماہ رمضان کے سلسلے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دے کر کے، شہر اللہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ یہ مسافر آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے تمہارے پاس۔ مہمان عام طور سے خالی ہاتھ تو آتا نہیں، مہمان خالی ہاتھ تو نہیں نہ آتا، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفے لے کر کے آتا ہے، اب جیسی حیثیت ہو۔ غریب آدمی اپنی حیثیت سے لے کے آئے گا، مالدار اپنی حیثیت سے لے کے آئے گا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آ رہا ہے۔ کیسا تحفہ لے کر کے آئے گا؟ کوئی معمولی تحفہ لے کے نہیں، پیغمبر فرما رہے یہ مہینہ اپنے دامن میں بھرمار تحفے لے کر کے آ رہا ہے۔ پہلا تحفہ کیا ہے رمضان کا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرات۔ یہ مہینہ اپنے ہمراہ برکت کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، رحمت کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کیسی برکت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کی برکت سنیں گے، کیسی برکت ہے اس مہینے کی، کتنی برکت ہے۔ بھائی کسی نے 1000 روپے کا اللہ برکت دے دے، یعنی 1000 روپے جو ہم 5000 میں کام کر سکتے وہ 1000 میں ہو جائے، 5 گنا ہو جائے، برکت ہے نا۔ اس میں کتنی برکت ہے، اس میں اتنی برکت ہے۔ عام دنوں میں اگر ابھی ایک آیت پڑھیں گے ثواب ایک آیت کا ملے گا، ایک پارہ پڑھیں گے ثواب ایک پارے کا ملے گا، پورا قرآن پڑھ ڈالا ثواب پورے قرآن کا ملے گا۔ لیکن یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، ایک آیت پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔
का सवाब। अब हम कह कोई साहब कहे ठीक है मौलवी साहब ने तो कह दिया एक आयत पढ़ेंगे पूरे कुरान का सवाब, तो हम पूरे माह रमजान में एक ही आयत पढ़ देंगे पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। नहीं अजीजों, जितना ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कर सकें, एक आयत पढ़ा एक कुरान का सवाब, 2 आयत पढ़ा 2 कुरान का सवाब, 100 आयतें पढ़ी 100 आयत का सवाब, 100 आयत का सवाब। ऐलान कर दिया जाए किसी ऑफिस में आज जो 1 घंटा काम करेगा उसे साल भर की उजरत मिलेगी, 2 घंटा काम करेगा तो उसे 2 साल की मजदूरी मिलेगी। क्या करेगा वो 24 घंटे का 24 घंटा लगा रहेगा ना। भैया कमा लो, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहेगा। कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमते वल मग़फ़िरा। कितनी बरकत है इस माह रमजान में। इस माह रमजान में अल्लाह ने एक ऐसी शब रखी है, इस 30 दिनों में या 29 दिनों में एक ऐसी शब है जो 1000 शबों से बेहतर नहीं, 1000 महीनों के बराबर भी नहीं, 1000 महीनों से बेहतर, खैरुम मिन अल्फ़े शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। पूरी इंसान की उम्र 1000 महीने के करीब होती है। 70-80 साल से ज्यादा दुनिया में जीते हैं, 1000 महीने हुए। पूरी उम्र में जितना आप सवाब कमा सकते हैं उतना उसे शब में कमा सकते हैं। क्या कहना है कुरान मजीद की बरकतों का। और बरकत सुनेंगे कुरान मजीद, इसकी माह रमजान की बरकत क्या है। एक सेकंड इसका बड़ा कीमती है, हाथ से जाने मत दीजिए, बिना वजह अपने वक्त को बर्बाद ना कीजिए। इनके पास बैठ करके गप लड़ा करके उनके पास वाला ठीक है वाजिबात जो हमारे जिंदगी के जरूरी चीजें अगर इससे बाद कारोबार को जाना ही पड़ेगा। जितना टाइम मिले इसकी बरकतों से फायदा उठाइए। पैगंबर अकरम फरमाते हैं इस महीने की बरकत जानते हो, फीहे दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह। इस महीने में अल्लाह ने तुम्हें दावत दी है, तुम्हें अपना मेहमान बनाया है। अजीजों, एक तो दावत ही सुन करके अच्छा लगता है, कोई बुलाए अच्छा लगता है ना। और अगर कोई बड़ा बुलाए, अगर कोई बड़ा बुला ले, आप करबला गए, नजफ गए जियारत के लिए, मुसाफिर खाने में आप ठहरे थे, पैगाम आया कि आज आयतुल्लाह सिस्तानी ने आपको खाने पर बुलाया है। आप मशहद मुक़द्दस गए जियारत के लिए, पैगाम आया आयतुल्लाह खामेनी ने आपको दावत दी है खाने पर। जब तक जिंदा रहेंगे खुद फख्र करेंगे, मरने के बाद बेटे फख्र करेंगे, पोते फख्र करें, नस्ल अंदर नस्ल फख्र किया जाएगा। हमारे बाप वो थे, हमारे दादा वो थे, हमारे परदादा वो थे कि जिन्हें आयतुल्लाह खामेनी आयतुल्लाह सिस्तानी ने दावत के लिए बुलाया। आयतुल्लाह सिस्तानी बहुत बड़े हैं, आयतुल्लाह खामेनी बहुत बड़े अहमियत है। अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ी हस्ती का नाम अल्लाह है। जितने बड़े हैं उन्हें अल्लाह के सामने लाओ, सब बौने हो जाएंगे। वो अजीम हस्ती इस महीने में हमें दावत दे रही है, वो भी एक दिन की नहीं, पूरे महीने की दावत। फीह दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, आगाह हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हें दावत दिया है। आम दिनों में फर्ज कीजिए कि हम इबादत करना चाहते हैं, तो इबादत के लिए या तो नमाज पढ़ना पड़ेगी, या रोज़ा रखना होगा, या कुरान की तिलावत करेंगे, या मजलिस में शरीक होना पड़ेगा, या मजलिस पढ़ना पड़ेगा, या मजलिस सुनना पड़ेगा, या मजलिस सुनना पड़ेगा, या मजलिस में जाना पड़ेगा, या गरीबों की मदद करना पड़ेगा, किसी बीमार का इलाज कराना पड़ेगा। यही सब तो है ना। इबादत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बगैर किए तो इबादत नहीं ना हो जाएगी। ये बैठे हुए हो जाएगी इबादत? नहीं होगी। लेकिन ये माह रमजान की बरकत है। हुजूर फरमाते नौमुकुम फीहे इबादा, इसकी रातों में सो जाना भी इबादत का हुक्म रखता है। वअनफुसुकुम फीहे तस्बीह, इस महीने में सांस लेना भी तस्बीह का सवाब रखता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देख रहे हैं कितना बाबरकत महीना है ये, कितनी
عظیم نعمت ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے. کون سی نعمت آ رہی ہے ہماری طرف، اس کا احساس اگر ہم کر لیں عزیزو. اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت عطا کی، اتنی عظمت، کیوں اتنی عظمت رمضان کو حاصل ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ عظمت رمضان مبارک کو حاصل کیوں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کیا کوئی چیز بلا وجہ تو نہیں نہ ہوتی ہے، خامخواہ کسی کو نہیں دیتے عظمت. ہر ایک کے پیچھے ایک راز ہے، ایک سبب ہے، ایک سر ہے اس چیز کا کہ اس کی عظمت کیوں دی گئی. میں ایک نمونہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایسے باتیں ایک تقریر میں ساری باتیں تو نہیں پیش کی جا سکتی ہیں. کیوں اللہ نے ماہ رمضان کو اتنی عظمت دی ہے؟ دیکھیں، ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت ملا کر کے. کس عبادت بھی کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ مجلس میں آئے کاہے کے لیے آئے؟ روزہ رکھتے کاہے کے لیے؟ نماز کاہے کے لیے؟ زکوٰۃ کاہے کے لیے؟ خیرات. ہم اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، مولا علی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایسی بات ہے، ان کا مقصد والا اور بالا ہے. ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہی ہے نا، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. ہم سب کا مقصد یہی ہے. اچھا، جنت بلا وجہ تو ملتی نہیں، جہنم بھی بلا وجہ کوئی نہیں جاتا. جہنم میں بھی جانے کا سبب ہے، ریزن ہے. یہ ایسا نہیں نہ ہے، وہاں کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے کہ لاٹری ڈالیں گے جس کے نام جنت آ گئی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے نام جہنم آیا وہ جہنم میں. لاٹری پڑی، مولانا کے نام جنت والی آ گئی، ہمارے نام جہنم والی، ہم جہنم میں پھینک دیے گئے، جنت میں چلے گئے. ایسا تو نہیں نہ ہے. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر شخص نے جو عمل انجام دیا ہے اسی کا گروی ہے، اسی کا نتیجہ ہے. جنت و جہنم ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. بہرحال کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانا کسی کو پسند ہے؟ ہاں، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی آپ کو ملے گا تو کہ جی مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم میں جانا ہے، چاہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے. مگر خواہش کیا ہے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ سے پوچھتے کہ تجھے کہاں جانا ہے، کیا جواب دیتا؟ جنت. شیبر تجھے کہاں جانا ہے؟ جنت. ہرملا تجھے کہاں جانا ہے؟ جنت. جبکہ یہ جنت کی خوشبو میں نہیں سونگھ سکتے. آپ دیکھیں، صبح عاشورہ جب عمر سعد نے امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ. اے سپاہیان خدا، حسین پہ حملے کرو، تمہیں جنت کی بشارت. سردار جوانان جنت کا سر کاٹ رہے ہیں جنت میں جانے کے لالچ میں. تو خواہش و دب کی ہے نا، جنت جہنم کسی کو پسند نہیں ہے. لیکن بلا وجہ کوئی نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں. جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اور جہنم میں جانے کا ایک ہی ریزن ہے، گناہ. اب گناہ چاہے عقیدے کا گناہ ہو چاہے عمل کا گناہ ہو، چاہے عقیدے کا گناہ ہو چاہے عمل کا گناہ ہو، گناہ ایک ہی ریزن ہے نا جہنم میں جانے کا، گناہ. اور اگر گناہ سے بچ گئے تو جنت. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت گناہ سے بچنے والوں کے لیے ہے، جہنم گناہ انجام دینے والوں کے لیے. البتہ وہ گنہگار جو بغیر توبہ کیے چلے گئے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ اگر کر لے انسان سارے گناہ معاف. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا توبہ کے نتیجے. بتا توبہ کیا ہے، وہ خود ایک الگ موضوع ہے، فی الحال اس میں نہیں آنا چاہتا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہے، ایک الگ موضوع. لیکن ہے بہرحال توبہ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، الہی قد فتحت برحمتک بابا
सम्मैतहु तौबा, ए अल्लाह तूने अपनी रहमत से दरवाजा खोला है जिसका नाम तूने तौबा रखा है। अब अगर कोई इस दरवाजे से दाखिल ही न होना चाहे, अगर कोई दरवाजे से दाखिल ही न होना चाहे, अब उसके पास क्या उज्र है, क्या बहाना रह जाएगा क़यामत के दिन उसके पास। तो अभी तो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब है। अगर गुनाह से बच गए, रमजान का महीना गुनाहों से बचने के इंतजाम का महीना है। माह रमजान वो महीना है जो हमें गुनाहों से बचने की तरबियत देता है, ट्रेनिंग। आखिर देखिए, कुछ चीजें थ्योरी वाली होती हैं और कुछ के लिए अमली जो है वो ट्रेनिंग करानी पड़ती है। ये माह रमजान ट्रेनिंग कैंप है। आप देखें, खिलाड़ी खेलने जाते हैं ना, वर्ल्ड कप होने वाला है, सीधे चले जाते हैं फील्ड में? वर्ल्ड कप जाने से पहले क्या करते हैं? ट्रेनिंग कैंप होता है ना, फौजियों का ट्रेनिंग कैंप होता है। किसी भी बड़े काम के लिए पहले उसकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है। हमारी ख्वाहिश क्या है? जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना। जहन्नम में कैसे बचेंगे? गुनाह को छोड़ के। अब गुनाह सिर्फ कह देने से थोड़ी छूट जाता है। तो कह दिया छूट गया गुनाह? नहीं भाई, ये मुश्किल अमल है, इसके लिए ये जो मशक करना पड़ती है, तरबियत लेनी पड़ती है। अल्लाह जल्ला शानो ने माह रमजान को करार दिया इस कैंप के तौर पर। कैसे करार दिया है? देखिए, गुनाह दो तरह के हैं, दो किस्म के गुनाह हैं। कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, बंदों के सिलसिले में है। क्योंकि ये पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा इस्लाम, इसके दो पिलर हैं। और पिलर की अहमियत तो आपको मालूम ही है कि पिलर ना हो तो बिल्डिंग ठहरेगी नहीं, बैठ जाएगी। दो पिलर हैं, दोनों पिलर बराबर के हैं। एक पिलर भी अगर कम हो गया तो बिल्डिंग बैठ जाएगी। दो पिलर कौन से हैं? एक पिलर का नाम है इबादत खुदा, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, तिलावत कुरान, सब क्या है? इबादत खुदा। एक पिलर का नाम इबादत खुदा, दूसरे पिलर का नाम खिदमत खल्क़े खुदा। एक पिलर इबादत खुदा, दूसरे पिलर का नाम खिदमत खल्क़े खुदा। अगर इबादत खुदा है, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज बजा लाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, मजलिसों में शरीक होते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, मजलिसें सुनते हैं, इमाम हुसैन पे रोते हैं, गिरिया मातम करते हैं, ये सब क्या है? इबादत है ना भाई। हमारे मजलिसें इबादत है, कोई तफरी उफरी नहीं है, याद रखिएगा। ये मजलिसें इबादत हैं, तफरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अहले बैत कह रहे हैं। हमेशा सुनते हैं ना जिक्र आली इबादत, सुना है नहीं सुना है? बराबर सुनते रहते हैं। तो ये इबादत, ये सारे काम करते हैं मगर खिदमत खल्क़े खुदा के मैदान में जीरो है। खिदमत खल्क़े खुदा के मैदान में जीरो है। मजलिस में तो बिरयानी बांट देंगे, शिरमाल बांट देंगे, उसके बाद कौन पड़ोस में भूखा सो रहा है? कितने बीमार हैं जिनके पास दवा का इम्कान नहीं है? कितने बच्चों की फीस अदा नहीं हो पा रही है, तालीम से महरूम हैं? कितनी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर हो गई हैं? हमसे क्या मतलब? हम कुछ ठेकेदार हैं उनके? हम कुछ ठेकेदार हैं, उन्हें जाए कमाए खाएं, हमसे क्या मतलब? नहीं, इबादत में हमारा टक्कर कोई नहीं है। पेशानी पे गट्टे के निशान भी हैं। मुसल्ले में बैठते घंटों घंटों बैठे रहते हैं। न शब जुमा दुआ कुमैल छूटती है, न शब जुमा दुआ मुजबा छूटती है, न शब चारशंबा दुआ तवस्सुल छूटती है, कोई मजलिस नहीं छूटती। सब कर लिया हमने। ये चैप्टर हमारा खाली, या इसका उल्टा बरक्स। बाज लोग होते हैं सब असल दीन तो बंदों की खिदमत है।
نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، یہی دین ہے۔ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ آپ کو دین خدا اگر سمجھنا ہے تو دو پلر ہیں، عبادت خدا بھی ضروری ہے، خدمت خلق خدا بھی ضروری ہے۔ اب بتائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی مجلس میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے عادی نہیں ہوں، نقطہ اکتا بنانا مجھے نہیں آتا۔ ہمارے یہاں نقطے سازی اور نقطے بازی نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہے، کیونکہ دین وہی ہے جو خدا کہے، جو پیغمبر کہیں، جو اہل بیت کہے۔ مصدر دین، سرچشمہ دین فقط دو چیزیں ہیں، قرآن و اہل بیت۔ چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق شریعت سے ہو، احکام سے ہو، حکم اگر بیان کرتے ہیں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، کہاں سے کہا؟ یا قرآن کی دلیل پیش کرو یا اہل بیت کے قول کو پیش کرو۔ حتیٰ مراجع کو بھی یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، مراجع جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ رسول اور اہل بیت نے کہا ہے، اسے سمجھ کے ہم تک پہنچا دیتے، یہ کام ہے مراجع کا۔ تو ہم جیسے طالب علموں کی تو بات ہی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام وہی ہے جو قرآن کہے، جو اہل بیت کہے۔ اسلام نہ شاعروں کے تخیل کا نام ہے، نہ ذاکروں کے نقطوں کا نام ہے۔ اگر خطیب کوئی بات کہتا ہے تو اسی وقت تک قابل اعتبار ہے جب وہ قرآن سے ثابت کرے، جب وہ حدیثوں سے ثابت کرے۔ شاعر بھی اگر کوئی خیال پیش کر رہا ہے، وہی خیال لائق احترام ہے جو مطابق قرآن و احادیث ہو، اور اگر اس کا تعلق تاریخ سے ہے تو کسی مستند تاریخ سے پیش کرے۔ معلوم پورا واقعہ بیان کر دیا، کہاں جو تو میرا خیال تھا۔ ارے واہ، آپ کا خیال تھا؟ آپ کا خیال تھا تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی کہ نہیں معلوم وہ جو آج آپ نے پڑھا خیال تھا، جو کل پڑھا تھا وہ حقیقت ہے یا وہ بھی خیال تھا، وہ بھی حقیقت ہے یا وہ بھی خیال۔ میں مشکوک ہوں لے کرنا معاملہ، اگر میں کبھی خیال پیش کروں، کبھی حقیقت پیش کروں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ جو کچھ کہا ہے کون سی حقیقت ہے اور کون سا خیال ہے۔ اس کا اثر آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے، جو خیالات کی دنیا میں کھو گئے ہیں، اثر یہ ہو رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان یہ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولانا نے جو پڑھا یہ حقیقت ہے کہ خیال ہے۔ پہلے شعراء خیال سے کام لیتے تھے، اب ذاکرین بھی خیال سے کام لینے لگے، اب وہ بھی تخیلات میں چلے گئے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاعروں کے لیے 7 خون معاف ہے، شاعروں کے لیے 7 خون معاف ہے۔ کچھ انہوں نے پڑھا کہ کہاں نا، ارے خیال ہے، تخیل ہے، تعریف کہ بھائی کیا تخیل پیش کیا، کیا تخیل ہے، کہتے ہیں نا تعریف کرتے کر کیا خیال پیش کیا ہے۔ بھائی اسلام ہمارا خیال نہیں ہے، اسلام حقیقتوں کا نام ہے، وہ اور مکاتب فکر ہے جن کی بنیاد خیالوں پر قائم ہے۔ ہمارا دین حقائق پر قائم ہے، ہماری توحید بھی حقیقت ہے، ہماری ولایت بھی حقیقت ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے باب خیبر اکھاڑا تو یہ خیال نہیں ہے، ہم اگر کہتے ہیں مرہب کو پچھاڑا تو یہ خیال، وہ خیال پیش کر سکتے کہ فلاں نے پہاڑ اکھاڑ لیا، کیونکہ اگر خیال پر بنیاد قائم، اگر خیال پر بنیاد قائم کرنا ہے تو کوئی بھی خیال کر سکتا ہے۔ بھائی خیال کرتے رہیے، خیال کا حق فقط ہمیں تو نہیں نا ہے، ہر ایک کو حق ہے۔ ہم اپنے رہبروں کے سلسلے میں ہم خیال پیش کریں گے، اپنے رہبروں کے سلسلے میں وہ خیال پیش کریں گے، پھر کس کا خیال زیادہ اونچا جاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر خیال کی بنیاد ہو جائے گی تو وہ کہیں گے صاحب پہاڑ اکھاڑنا زیادہ بڑا کام ہے یا باب خیبر اکھاڑنا؟ باب خیبر آپ کتنا بھاری بنا لیں، 50 ٹن 100 ٹن، اس سے زیادہ جائے گا، تھا تو دروازہ ہی نا، 100 ٹن کا دروازہ تھا، اور پہاڑ۔ تو یہ مشکل جو آج پیش آ رہی ہے، ہم نے حقائق اور خیالات کو جو گڈمٹ کر دیا ہے، ہمارے حقائق بھی خیال بنتے جا رہے ہیں۔
میں ایک سال ماہ محرم میں امریکہ گیا ہوا تھا. سن ہوزے ایک شہر ہے, وہاں پر عشر محرم پڑھ رہا تھا. 10 محرم کی تاریخ تھی, صبح عاشور. وہاں پر اذان علی اکبر کے نام سے ایک مجلس ہوتی تھی, اذان صبح کے فوراً بعد. ہم کو مجلس سے خطاب کرنا تھا, میں مجلس میں گیا. ابھی ذرا وقت تھا یہ جو ہے مجلس میں اور نماز میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب خانہ کا بیٹا, صاحب خانہ بڑے مومن, دیندار, پکے عزادار, نسل اندر نسل عزاداری. سن ہوزے میں پہلی مجلس انہی کے گھرانے میں قائم کی تھی, بہت اہتمام کرتے تھے. ان کا بیٹا بڑا دیکھ اچھا بیٹا تھا, دیندار لڑکا تھا. آگے میرے بغل میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا, مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ جو مجلس پڑھتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے, کتنا ڈرامہ ہوتا ہے؟ میں سوال سوچ کر کے سن کر کے حیران ہوگی. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی یہودی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی عیسائی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی کمیونسٹ نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی منکر دین خدا نہیں کہہ رہا. شیعہ گھر کا پروردہ بچہ جو سینکڑوں مجلسیں سن چکا ہے, بار بار اس کے گھر میں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں, وہ بچہ کہہ رہا ہے, پریشان ہو گیا. بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہم پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ ہم نے بہت ساری مجلسیں ایسی سنی ہیں جن کے اندر جھوٹی روایتیں ہیں. دیکھیے کل کا زمانہ یہ تھا کہ منبر سے جو کچھ کہا جاتا تھا مومنین اسے قرآن کی آیت سمجھ لیتے تھے اور بحث میں کہتے ہیں ہم نے منبر سے سنا ہے. یقیناً منبر کو اتنا ہی معتبر ہونا چاہیے, منبر کو اتنا ہی معتبر ہونا چاہیے کہ جو بات منبر سے کہی جائے یقیناً وہ اسلام کا حکم ہو, اسلام کا عقیدہ ہو, اسلام کا بیان ہو. لیکن افسوس کی وہ بات ہے نہیں, کیونکہ دیکھیے ہر اہم عہدے پر جانے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بس چلانا چاہتے ہیں, ڈرائیور ہیں, بغیر لائسنس کی نوکری مل جائے گی. ٹرک چلانا چاہتے ہیں, جہاز اڑانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, مٹر کھولنا چاہتے ہیں, لائسنس ضروری ہے یا نہیں؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لائسنس ضروری ہے, مگر یہ منبر رسول پر آنے کے لیے ہے کوئی لائسنس نہیں. جس کو بولنا آتا ہو, ہماری طرح جس کی زبان چل رہی ہو, ہمیں چورن بیچنا اچھا آتا ہے تو ہم بھی آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے کہاں پڑھا, کیا پڑھا, کیا آپ کا مصدر علم ہے, کیا آپ کی معلومات ہے. نہیں, زبان اچھی چل رہی ہے, قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے, آپ نے ہم کو بٹھا دیا منبر کے اوپر. اب اس منبر پہ آنے کے بعد پہلے ہوتا یہ تھا کہ مومنین سن لیتے تھے آمنا صدقنا تسلیما, مگر آج کی نئی نسل جس کو ہم باغی کہتے ہیں, اگر اللہ کے راستے پر جانے پر مجبور ہو گئی ہیں. ہم سے کیا مطلب, ہم کو ٹھیکیدار ہیں ان کے, ہم کو ٹھیکیدار ہیں, انہیں جائیں کمائیں کھائیں, ہم سے کیا مطلب. نہیں, عبادات میں ہمارا ٹکر کوئی نہیں ہے, پیشانی پہ گٹھے کے نشان بھی ہیں, مصلی میں بیٹھتے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, نہ شب جمعہ دعا قبیل چھوٹتی ہے, نہ شب جمعہ دعا مصباح چھوٹتی ہے, نہ شب چہارشنبہ دعا توسل چھوٹتی ہے, کوئی مجلس نہیں چھوٹتی. سب کر لیا ہم نے. یہ چیپٹر ہمارا خالی, یا اس کا الٹا برعکس. بعض لوگ ہوتے ہیں سب اصل دین تو بندوں کی خدمت ہے, اگر نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کو اذیت نہ دو, یہی دین ہے. یہ بھی غلط, وہ بھی غلط. آپ کو دین خدا اگر سمجھنا ہے تو دو پلر ہیں, عبادت خدا بھی ضروری ہے, خدمت خلق خدا بھی ضروری ہے. اب بتائیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کبھی بھی مجلس میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے عادی نہیں ہوں. نقطہ اقطہ بنانا مجھے نہیں آتا. ہمارے ہاں نقطے سازی اور نقطے بازی نہیں ہوتی, سیدھی سیدھی بات ہے. کیونکہ دین وہی ہے جو خدا کہے, جو پیغمبر کہے, جو اہل بیت کہے. مصدر دین, سرچشمہ دین فقط دو چیزیں ہیں, قرآن و اہل بیت. چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو, چاہے اس کا تعلق شریعت سے ہو, احکام سے ہو,
حکم اگر بیان کرتے ہیں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، کہاں سے کہا؟ یا قرآن کی دلیل پیش کرو یا اہل بیت کے قول کو پیش کرو۔ حتیٰ مراجع کو بھی یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، مراجع جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ رسول اور اہل بیت نے کہا ہے، اسے سمجھ کے ہم تک پہنچا دیتے، یہ کام ہے مراجع کا۔ تو ہم جیسے طالب علموں کی تو بات ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اسلام وہی ہے جو قرآن کہے، جو اہل بیت کہے۔ اسلام نہ شاعروں کے تخیل کا نام ہے، نہ ذاکروں کے نقطوں کا نام ہے۔ اگر خطیب کوئی بات کہتا ہے تو اسی وقت تک قابل اعتبار ہے جب وہ قرآن سے ثابت کرے، جب وہ حدیثوں سے ثابت کرے۔ شاعر بھی اگر کوئی خیال پیش کر رہا ہے وہی خیال لائق احترام ہے جو مطابق قرآن و احادیث ہو، اور اگر اس کا تعلق تاریخ سے ہے تو کسی مستند تاریخ سے پیش کرے۔ معلوم پورا واقعہ بیان کر دیا، کہاں جو تو میرا خیال تھا۔ ارے واہ، آپ کا خیال تھا؟ آپ کا خیال تھا تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی کہ نہیں معلوم وہ جو آج آپ نے پڑھا خیال تھا، جو کل پڑھا تھا وہ حقیقت ہے یا وہ بھی خیال تھا؟ وہ بھی حقیقت ہے یا وہ بھی خیال؟ مشکوک ہو جائے گا نا معاملہ۔ اگر میں کبھی خیال پیش کروں، کبھی حقیقت پیش کروں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ جو کچھ کہا ہے کون سی حقیقت ہے اور کون سا خیال ہے۔ اس کا اثر آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے جو خیالات کی دنیا میں کھو گئے ہیں، اثر یہ ہو رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان یہ جو ہے تذبذب کا شکار ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولانا نے جو پڑھا یہ حقیقت ہے کہ خیال ہے۔ پہلے شعراء خیال سے کام لیتے تھے، اب ذاکرین بھی خیال سے کام لینے لگے، اب وہ بھی تخیلات میں چلے گئے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاعروں کے لیے 7 خون معاف ہے، شاعروں کے لیے 7 خون معاف ہے۔ کچھ انہوں نے پڑھا کہ کہاں لگ، ارے خیال ہے، تخیل ہے، تعریف کرتے ہیں کیا تخیل پیش کیا، کیا تخیل ہے، کہتے ہیں نا تعریف کرتے کر کیا خیال پیش کیا ہے۔ بھائی اسلام ہمارا خیال نہیں ہے، اسلام حقیقتوں کا نام ہے۔ وہ اور مکاتب فکر ہے جن کی بنیاد خیالوں پر قائم ہے۔ ہمارا دین حقائق پر قائم ہے، ہماری توحید بھی حقیقت ہے، ہماری ولایت بھی حقیقت ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے باب خیبر اکھاڑا تو یہ خیال نہیں ہے، ہم اگر کہتے ہیں مرہب کو بچھاڑا تو یہ خیال، وہ خیال پیش کر سکتے کہ فلاں نے پہاڑ اکھاڑ لیا، کیونکہ اگر خیال پر بنیاد قائم، اگر خیال پر بنیاد قائم کرنا ہے تو کوئی بھی خیال کر سکتا ہے۔ بھائی خیال کرتے رہیے، بے خیال کا حق فقط ہمیں تو نہیں نا ہے، ہر ایک کو حق ہے۔ ہم اپنے رہبروں کے سلسلے میں ہم خیال پیش کریں گے، اپنے رہبروں کے سلسلے میں وہ خیال پیش کریں گے، پھر کس کا خیال زیادہ اونچا جاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر خیال کی بنیاد ہو جائے گی تو وہ کہیں گے صاحب پہاڑ اکھاڑنا زیادہ بڑا کام ہے یا باب خیبر اکھاڑنا؟ آخر باب خیبر آپ کتنا بھاری بنا لیں، 50 ٹن 100 ٹن، اس سے زیادہ جائے گا؟ تھا تو دروازہ ہی نا، 100 ٹن کا دروازہ تھا، اور پہاڑ۔ تو یہ مشکل جو آج پیش آ رہی ہے، ہم نے حقائق اور خیالات کو جو گڈمٹ کر دیا ہے، ہمارے حقائق بھی خیال بنتے جا رہے ہیں۔ میں ایک سال ماہ محرم میں امریکہ گیا ہوا تھا، سن ہوزے ایک شہر ہے، وہاں پر عشرِ محرم پڑھ رہا تھا۔ 10 محرم کی تاریخ تھی، صبح عاشور، وہاں پر اذان علی اکبر کے نام سے ایک مجلس ہوتی تھی، اذان صبح کے فوراً بعد۔ ہم کو مجلس سے خطاب کرنا تھا، میں مجلس میں گیا، ابھی ذرا وقت تھا یہ جو ہے مجلس میں اور نماز میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب خانہ کا بیٹا، صاحب خانہ بڑے مومن دیندار پکے عزادار، نسل اندر نسل عزاداری، سن ہوزے میں پہلی مجلس انہی کے گھرانے میں قائم کی تھی، بہت اہتمام کرتے تھے۔ ان کا بیٹا بڑا دیکھ اچھا بیٹا تھا، دیندار لڑکا تھا، آگے میرے بغل میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ جو مجلس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، کتنا ڈرامہ ہوتا ہے؟ میں سوال سن کر کے حیران ہوگی، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی یہودی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی عیسائی نہیں کہہ رہا ہے،
یہ کوئی کمیونسٹ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی منکر دین خدا نہیں کہہ رہا، شیعہ گھر کا پروردہ بچہ جو سینکڑوں مجلسیں سن چکا ہے، بار بار اس کے گھر میں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، وہ بچہ کہہ رہا ہے، پریشان ہو گیا، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہم پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ ہم نے بہت ساری مجلسیں ایسی سنی ہیں جن کے اندر جھوٹی روایتیں ہیں۔ دیکھیے کل کا زمانہ یہ تھا کہ ممبر سے جو کچھ کہا جاتا تھا مومنین اسے قرآن کی آیت سمجھ لیتے تھے اور بحث میں کہتے ہیں ہم نے ممبر سے سنا ہے۔ یقیناً ممبر کو اتنا ہی معتبر ہونا چاہیے، ممبر کو اتنا ہی معتبر ہونا چاہیے کہ جو بات ممبر سے کہی جائے یقیناً وہ اسلام کا حکم ہو، اسلام کا عقیدہ ہو، اسلام کا بیان ہو۔ لیکن افسوس کی وہ بات ہے نہیں، کیونکہ دیکھیے ہر اہم عہدے پر جانے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بس چلانا چاہتے ہیں، ڈرائیور ہیں، بغیر لائسنس کی نوکری مل جائے گی؟ ٹرک چلانا چاہتے ہیں، جہاز اڑانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مٹر کھولنا چاہتے ہیں، لائسنس ضروری ہے یا نہیں؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لائسنس ضروری ہے، مگر یہ منبر رسول پر آنے کے لیے ہے کوئی لائسنس؟ نہیں۔ جس کو بولنا آتا ہو، ہماری طرح جس کی زبان چل رہی ہو، ہمیں چورن بیچنا اچھا آتا ہے تو ہم بھی آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے کہاں پڑھا، کیا پڑھا، کیا آپ کا مصدر علم ہے، کیا آپ کی معلومات ہے؟ نہیں، زبان اچھی چل رہی ہے، قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، آپ نے ہم کو بٹھا دیا ممبر کے اوپر۔ اب اس ممبر پہ آنے کے بعد پہلے ہوتا یہ تھا کہ مومنین سن لیتے تھے آمنا صدقنا تسلیما، مگر آج کی نئی نسل جس کو ہم باغی کہتے ہیں، ہم اس نئی نسل کو باغی نہیں مانتے، ہم اس نئی نسل کو عاقل مانتے ہیں، وہی عاقل جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ تعقل عقل استعمال کا ہے نا، افلا یعقلون، اور اس قرآن مجید نے سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا ہے وہ عقل کو تالے لگا دینا۔ آئے سنا دوں آپ کو، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق اللہ کی وہ گونگے بہرے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو تالا لگا دیا۔ تو آج یہ بچے سن کے تفریح کرتے ہیں، فوراً علامہ گوگل کے پاس جاتے ہیں، سنتے ہی فوراً علامہ گوگل نے پوچھا یہ روایت مولانا نے پڑھی ہے؟ وہاں جواب آیا نو۔ یہ جو آیت پڑھی ہے قرآن ہی کی آیت ہے یا کہیں اور سے پیش کر دیا ہے؟ اب ہمارے ہر عربی جملے کو آیت سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے پوچھا قرآن میں ہے؟ نو نہیں ہے۔ اچھا نہیں تو مول صاحب نے گویا گڑی ہے روایت، اپنے پاس سے بیان کیا ہے۔ تو لڑکا پوچھ رہا ہے کہ آپ جو مصائب پڑھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا ڈرامہ، یعنی حقائق کربلا مشکوک ہوتے جا رہے ہیں ان جھوٹی روایتوں کی بنا پر۔ تو وہ صاحب نے کیا ہے، رونے رلانے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا کام ہے نا، رونا بھی اور رلانا بھی، دونوں کا اجر عظیم یقیناً ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رلانے کا بھی بہت ثواب، رونے کا بھی بہت ثواب، لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، حسین پہ رونے کا ثواب ہے، ہماری اداؤں پہ رونے کا ثواب نہیں ہے۔ آپ ہماری اداؤں پہ روئے، ہمارے تو جو چیز بھی ہے ہمیشہ یاد رکھیے، ذاکر سے کوئی بات سنی سوال کر لیجئے، مولانا صاحب کہاں سے آیا، شرماتے کیوں سوال کرتے ہوئے؟ آپ کی شرم نے ہم لوگوں کو آزادی دے دی، ہم کچھ بھی کہہ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ مجلس سے پہلے ہم آپ کے ہاتھ آتے نہیں ہیں، مجلس کے درمیان آپ کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ہم سے پوچھ لیں، مجلس کے بعد ہم تھکے ہوتے ہیں اور بانی مجلس کا احترام بھی نہیں، مولانا کو پریشان نہیں کرو، مولانا کو آرام کرنا ہے، تو نہ پہلے نہ بعد نہ بیچ میں بھی سوال ہوگا کب؟ ہم پڑھ کر کے نکل گئے، اب آپ سب پیٹیے بیٹھ کر کے سوال کیجئے،
شاعر سے پوچھیے تو میں پورا واقعہ نظم کیا. نوحہ شاعر نے نوحہ کے نواخواں سے پوچھیے. یہ جو کہتے ہو کہ سکینہ نے یہ کہا, زینب نے کہاں کہا بھائی؟ ہے کوئی روایت؟ روایت تو پیش کرو. ہمارے نوحے, ہمارے مرثیے, ہمارے قصیدے خیالات سے بھرے ہوئے ہیں. خیالات کا مذہب نہیں ہے اسلام, حقائق کا مذہب ہے اسلام. خیالات والی شاعری کو اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ خیالات والے شاعروں کی اتباع فقط گمراہ لوگ کرتے ہیں. یتبعہم الغاوون. حقائق کی شاعری ہے جس کا احترام ہے اسلام میں. ائمہ جس شعر پر انعام دیتے تھے وہ حقائق کی شاعری تھی, تخیلات کی شاعری نہیں تھی. بہرحال میں نے عرض کیا کہ اسلام کی بنیادیں دو چیزوں پر ہیں. ایک عبادت خدا, دوسرے خدمت خلق خدا. دونوں پلر برابر کے ہیں. اگر عبادت خدا نہیں تو جنت نہیں, جہنم. اگر خدمت خلق خدا نہیں پھر بھی جہنم. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں گا, آپ کو ثبوت تو چاہیے. آپ تو شاید نہ پوچھیں مگر ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں ثبوت. ہم تو پڑھ کے چلے جائیں گے, آپ پوچھیں گے بھی نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو کو نقل کیا ہے. دیکھیے قیامت کا منظر کچھ ایسا ہے, سسٹم اللہ نے جو بنایا ہے. جنتی جہنم کو دیکھیں گے, دوزخی جنتیوں اور جنت کی نعمت کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایسا نہیں کہ جنتی کو معلوم نہیں جہنم میں کیا ہو رہا, جہنمیوں کو نہیں پتا جنت میں کیا ہو رہا ہے. تکلیف اور لذت کا اصل احساس تبھی ہوتا ہے جب مقابل کو دیکھ لے. جب مقابل کو دیکھ لے. نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب تکلیف کو دیکھ لے. تکلیف کی شدت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آرام کو دیکھ لے. جس نے آرام دیکھا ہی نہیں اسے تکلیف کی اتنی شدت محسوس نہیں ہوتی. مثال میں دیتا ہوں, ہمارے یہاں یہ جو ہے ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ ڈبے اے سی ہوتے ہیں, کچھ نان اے سی ہوتے ہیں. دو طرح کے ڈبے ہیں نا, کچھ اے سی ڈبے, کچھ نان اے سی ڈبے. جو لوگ ہمیشہ نان اے سی میں سفر کرتے ہیں, جنہوں کبھی اے سی دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو نان اے سی میں پریشانی تو ہوتی, وہ اتنی نہیں پریشانی ہوتی. جنہوں نے کبھی نان اے سی کو دیکھا ہی نہیں, ہمیشہ اے سی میں سفر کرتے ہیں, انہیں اے سی میں اتنا مزہ نہیں ملتا. لیکن اگر وہ نان اے سی کو دیکھ لیں تب اے سی کا مزہ انہیں ملے گا. اور اگر نان اے سی والے اے سی کو دیکھ لیں تب انہیں تکلیف کا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیشن پر لیٹ پہنچے تھے, ٹرین چھوٹنے لگی, جو ڈبہ سامنے آیا چڑھ گئے. ٹکٹ ہمارا اے سی کا تھا, ہم چڑھ گئے نان اے سی میں. ارے یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ عادی تھے, مثلا اے سی کی عادی تھے. کتنی تکلیف. اب بھائی واہ واہ, ہماری جگہ تو بہت اچھی ہے. اسی کے برعکس کبھی کبھی نان اے سی والے اے سی میں چڑھ جاتے ہیں, بعد میں چلے جائیں گے اندر یا اگلے اسٹیشن پہ اتر کر کے اپنے ڈبے میں چلے جائیں گے. اب جو اے سی میں ہے, اچھا اے سی میں اتنا آرام رہتا ہے, تو اندازہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے وہاں جو انتظام کیا ہے جنتی جنت کا صحیح لطف لے سکیں اور جہنمیوں کو اپنی حرکتوں کی تکلیف کا صحیح اندازہ ہو سکے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, جنتی جہنم اور جہنم میں جلنے والوں کو ان کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں, جہنمی جنت والوں کو ان کے آرام اور آسائش کو دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوگی, ڈائلاگ بھی ہے. بات چیت پر پابندی نہیں ہے, ان میں ڈائلاگ بند نہیں ہوگا. یہ ہم لوگ ہیں جو بول چال بند کر دیتے ہیں. تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم کیا کرتے ہیں, بول چال بند. بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا کسی بات پر, بند بول چال. چچا بھتیجے میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی, بول چال بند. دو مومنوں میں آپس میں کچھ ہو گیا, خاص طور سے جب چناؤ کا زمانہ ہوتا تو زیادہ ہوتی ہے نا. یہ بی جے پی کے طرفدار, وہ کانگریس کے, وہ جو ہے بی ایس پی کے, وہ سپا کے, وہ آپ کے, اور کس کے, ملنا ملانا کسی کو کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ گرما جوشی ہوتی ہے, وہ ان کے خلاف, نتیجے میں لا اتفاقی, بول چال بند. اگر رشتہ داروں میں بول چال بند ہو جائے اسے کہتے ہیں قطع رحم. کیا بولتے ہیں؟
قطع رحم، اگر دو مومنوں کے درمیان بول چال بند ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، فقط ایمان کا رشتہ ہے، اسے بولتے ہیں تہاجر۔ قطع رحم، تہاجر دونوں حرام، قطع رحم بھی حرام، تہاجر بھی حرام۔ تو یہاں تو بول چال بند ہے، وہاں بول چال جاری ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، جنتی جہنمیوں سے سوال۔ ظاہر سی بات ہے بات چیت کرنے کا شوق انہی کو ہوتا ہے نا جو آرام سے بیٹھے ہیں، جو تکلیف میں مبتلا ہیں انہیں کہاں بات کرنے کا حوصلہ ہے، اپنی مصیبت میں خود گرے ہوئے ہیں۔ جنتی وفی جنات یتسالون عن المجرمین، اس سے پہلے کی آیت ہے کہ وہ تخت پہ تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہری ہری سوجھے گی ان کو۔ تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے، تم یہاں کیسے، تم کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں سوال کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے، غور سے سنیے گا، اللہ نے بندوں کو جہنم میں جانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے بندوں کو جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر سسٹم وہ ہے کہ جانا ہے اپنے اختیار سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں، لیکن جائیں گے اپنے اختیار سے جائیں گے۔ اب ہم اپنے اختیار سے جنت کے بجائے جہنم کو چن لیں تو کیا کیا جائے؟ اللہ نے پیدا کیا جنت میں جانے، اسی لیے جنت میں لے جانے کا بھرپور انتظام بھی کیا۔ 1,24,000 نبی کاہے کے لیے آئے تھے؟ 1,24,000 انبیاء نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی کاہے کے لیے؟ ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے نا۔ کربلا کے شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کاہے کے لیے؟ تاکہ جنت کا راستہ ہم سے چھپا نہ رہ جائے۔ تب سوال تو ہوگا نا بھیا، اللہ نے تم کو جنت کے، بھیا فرض کیے یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں، مجلس جہاں ہو رہی ہے وہاں آنا تو اصل ہے نا۔ ہاں اگر کوئی وہاں کھڑا ہے باہر گلی میں تو اس سے تو پوچھیں گے نا بھائی آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو ہونا کہاں چاہیے تھا؟ مجلس میں ہونا چاہیے تھا۔ مجلس والوں سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، باہر والوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لہذا جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے۔ قیامت وہ جگہ ہے جہاں حقائق آشکار ہو چکے ہوں گے، یوم تبلی السرائر، سارے چھپے ہوئے راز آشکار۔ اب بہانے وہانے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں کے فرض کیجیے ہم معاشی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کام نہیں ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، آپ آئے، آپ نے کہا وہاں صاحب کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی کیا کریں، ہمارا مقدر خراب ہے، کیا کریں، ان کا مقدر اچھا تھا، ان کو جگہ مل گئی، ہم کو نہیں ملی جگہ۔ اپنی نااہلی پر کبھی ہماری نظر ہوتی ہی نہیں ہے، یہ اہل تھے ہم نااہل ہیں، یہ ایکٹیو ہے ہم کاہل ہیں۔ اپنی کاہلی اور نااہلی کا ٹھکرا کہاں پھوڑتے ہیں؟ مقدر کے سر۔ مگر وہاں مقدر کی بات نہیں ہے۔ وہاں جب پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، جواب سنیں گے ان کا؟ اپنے وہ جرائم سنا رہے ہیں۔ پہلا جرم، قالوا لم نکو من المصلین، جہنم میں جانے کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ غریبوں کا پیٹ بھرنا سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ دو اہم سبب جو بیان کیا جہنم میں جانے کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہ کرنا، دوسرے بندوں کی خدمت نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو دو قسم کے گناہ ہیں، ایک خدمت خلق خدا کا گناہ
عبادت خدا نہ کرنے کا گناہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خدمت خلق خدا کیوں نہیں کرتے، عبادت خدا کیوں نہیں کرتے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ جنت میں تو جانے کے سب خواہش مند ہیں۔ خدمت خلق خدا کبھی کبھی جہالت اور غفلت کی بنا پر ہے۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے دروازے پر، مولانا صاحب 2 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے، 2 دن سے ہمارے بچے فاقے سے ہیں، کچھ دے دیجئے، کچھ رحم کر دی۔ ہے جیب میں پیسہ میرے، جیب میں پیسہ ہے، دے سکتے ہیں۔ پوچھتے تم کیا کہ اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، میں کچھ پیسے دے دیا۔ بھوکے ہیں تو پریشانی کیا بات ہے؟ ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، بھوک کیا ہے، کیونکہ آج تک ہم بھوکے ہوئے ہی نہیں۔ ہم بھوکے ہوتے تو ہمیں پتا چلتا کہ بھوک میں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارا عالم تو یہ کہ ہمارے گھر میں بڑی سی میز سجی ہوئی ہے، میز کے اوپر کیلا رکھا ہے، سیب رکھا ہے، انگور رکھا ہے، سنترا رکھا ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کشمش ہے، خرما ہے، کھجور ہے، لدا ہوا ہے۔ ادھر سے آئے ایک مٹھی مارا کشمش، ادھر سے آئے پستہ، ادھر سے آئے کیلا، ادھر سے آئے انگور۔ ابھی تو بھوکے ہوئے ہی نہیں، بھوکے ہونے سے پہلے ہی ہم نے کھا لیا۔ اور یہ ڈنر لنچ کرتے ہیں نا، یہ بھوک کے لیے نہیں کرتے، تو تفنن بیٹھ جاتے ہیں، پر رسم ہے کھانا کھانا، بھوکے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جانچنا ہے، ایک غریب ڈھابے میں چلے جائیے، آپ غریب ہوٹل پہ دیکھیے، وہاں جو کھانے والے نے آرڈر کیا کتنا کھانا کھاتا ہے، جتنا آیا پورا پلیٹ کو بھی چاٹ جاتا ہے، ایک دانہ چھوڑتا ہے، بیچارہ بھوک میں آیا ہے کھانے کے لیے۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے، کبھی کبھی ہمارا اتفاق ہوا ہے جانے کا، بعد یہ جو ہے سیمینار میں، کانفرنسوں میں یا بیرون ملک گئے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل بھی دیکھ لیا ہے، وہاں بھی ہم نے کھانے کو دیکھا، ڈش لگ گئی، شاید 20% کھانا کھاتے ہوں، 80% کھانا کوڑے دان میں جاتا ہے، گاربیج میں جاتا ہے۔ ڈش آئی ہوں، تھوڑا چکھاؤ، لے جاؤ، چکھا لے جاؤ، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ کبھی بھوکے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان سیٹھ صاحب کے دروازے پر سائل آتا ہے، سیٹھ صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، کچھ رحم کرو۔ سیٹھ صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، 2 دن سے بھوک ہے یعنی کیا مطلب؟ جب ان کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے، ان کو رحم آتا ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صحابی جناب ہشام امام صادق سے سوال کرتے، مولا مل علت فی الصیام، مولا یہ بتائیے کہ روزے کی مصلحت کیا، اللہ نے کیوں روزہ واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ اللہ کو کوئی دشمنی ہے اپنے بندوں سے کہ بھوکا مار رہا ہے؟ کوئی دشمنی ہے ہم سے؟ یا اس کے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ ہمارے ہاں بجلی کی پیداوار کم ہے، مصرف زیادہ ہے، گریڈ کے اوپر لوڈ آ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے بجلی کٹ کر دیا، 4 گھنٹے کو بجلی کیوں کٹ کیا؟ بجلی کم ہے، بیلنس کرنے کے لیے، توازن برقرار کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے اسٹاک میں بھی کمی ہے؟ اناج کی کمی ہو گئی ہے، غذا کم ہے، لوڈ شیڈنگ کر دی 1 مہینے کی، اس کے یہاں تو کمی نہیں ہے، اسے ہم سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، پھر روزہ کیوں؟ مل علت فی الصیام، امام ہشام کے جواب میں روزے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، بہت ساری حکمتیں، ایک حکمت امام بیان کرتے، کہتے ہیں اما العلت فی الصیام، روزہ واجب کرنے کا ایک سبب یہ ہے لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ،
اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ بھوک کے احساس میں امیر اور غریب کو برابر کر دے. جیسے غریب کو بھوک کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی دولت مند کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے ہو جائے. لأنه لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير. کیونکہ مالدار کو کبھی بھوک کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا, اسے غریبوں پہ رحم آتا. فاراد اللہ ان یسوی بین خلقہ, اللہ نے یہ چاہا کہ بندوں کے درمیان مساوات اور برابری قائم کر دی جائے. برابری اور مساوات کا مطلب یہ نہ تھا کہ دولت مند کی دولت کو چھین کے اسے غریب کر دیا جائے. پروردگار چاہتا ہے وَأَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ, مالدار کو بھی بھوک کا مزہ چکھا دے. لِيَرِقَّ عَلَى الرَّحِيمِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعِ, تاکہ کمزوروں پہ اس کا دل پسیجے اور بھوکوں پہ رحم کر سکے. اس لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا. 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 18 گھنٹہ. اے دولت مند, تیرے گھر میں کھانا بھرا ہوا ہے پھر بھی تجھے ایک مہینہ بھوکا رہنا ہے, تاکہ جب تیرے دروازے پر کوئی غریب آ کر کے کہے میرے بچے 48 گھنٹے سے بھوکے ہیں, اسے بھوک کا اندازہ ہو سکے. ہم تو 12 گھنٹے بھوکے تھے تو ہمارا کیا حال ہو گیا تھا. جب 12 گھنٹے میں اتنی تکلیف تو 48 گھنٹے میں کتنی تکلیف ہوگی. فوراً اس کا ہاتھ جیب میں جائے گا اور اپنے فریضے کو انجام دے دے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سلککم فی سقر, یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے. قیامت وہ جگہ ہے جہاں حقائق آشکار ہو چکے ہوں گے. یوم تبلی السرائر, سارے چھپے ہوئے راز آشکار. اب وہاں بہانے وہانے کی جگہ نہیں ہے. ابھی یہاں کی فرض کیجیے ہم معاشی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, کام نہیں ہے, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. آپ آئے, آپ نے کہا وہاں صاحب کیا وجہ ہے. ارے بھائی کیا کریں, ہمارا مقدر خراب ہے, کیا کریں. ان کا مقدر اچھا تھا, ان کو جگہ مل گئی, ہم کو نہیں ملی جگہ. اپنی نااہلی پر کبھی ہماری نظر ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اہل تھے, ہم نااہل ہیں. یہ ایکٹیو ہے, ہم کاہل ہیں. اپنی کاہلی اور نااہلی کا ٹھکرا کہاں پھوڑتے ہیں, مقدر کے سر. مگر وہاں مقدر کی بات نہیں ہے. وہاں جب پوچھا گیا ما سلککم فی سقر, یہ بتاؤ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے, جواب سنیں گے ان کا. اپنے وہ جرائم سنا رہے ہیں. پہلا جرم قالوا لم نکو من المصلین, جہنم میں جانے کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز سمبل ہے عبادت خدا کا. دوسرا سبب کیا ہے, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم غریبوں کا پیٹ نہیں بھرتے تھے. غریبوں کا پیٹ بھرنا سمبل ہے خدمت خلق خدا کا. دو اہم سبب جو بیان کیا جہنم میں جانے کا وہ کیا ہے, اللہ کی عبادت نہ کرنا, دوسرے بندوں کی خدمت نہ کرنا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو دو قسم کے گناہ ہیں, ایک خدمت خلق خدا کا گناہ اور ایک عبادت خدا نہ کرنے کا گناہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ خدمت خلق خدا کیوں نہیں کرتے, عبادت خدا کیوں نہیں کرتے, ریزن کیا ہے اس کا. جنت میں تو جانے کے سب خواہش مند ہیں. خدمت خلق خدا کبھی کبھی جہالت اور غفلت کی بنا پر ہے. ایک شخص آتا ہے ہمارے دروازے پر, مولانا صاحب 2 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, 2 دن سے ہمارے بچے فاقے سے ہیں, کچھ دے دیجئے, کچھ رحم کر دی. ہے جیب میں پیسہ میرے, جیب میں پیسہ ہے, دے سکتے ہیں. پوچھتے تم کیا کہ ہم, اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, میں کچھ پیسے دے دیا. بھوکے ہیں تو پریشانی کیا بات ہے. ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کیا ہے, کیونکہ آج تک ہم بھوکے ہوئے ہی نہیں.
ہم بھوکے ہوتے تو ہمیں پتا چلتا کہ بھوک میں تکلیف کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا عالم تو یہ کہ ہمارے گھر میں بڑی سی میز سجی ہوئی ہے, میز کے اوپر کیلا رکھا ہے, سیب رکھا ہے, انگور رکھا ہے, سنترا رکھا ہے, بادام ہے, پستہ ہے, کشمش ہے, خرما ہے, کھجور ہے, لدا ہوا ہے. ادھر سے آئے ایک مٹھی مارا کشمش, ادھر سے آئے پستہ, ادھر سے آئے کیلا, ادھر سے آئے انگور. ابھی تو بھوکے ہوئے ہی نہیں, بھوکے ہونے سے پہلے ہی ہم نے کھا لیا. اور یہ ڈنر لنچ کرتے ہیں نا, یہ بھوک کے لیے نہیں کرتے, تو تفنن بیٹھ جاتے ہیں. رسم ہے کھانا کھانا, بھوکے نہیں ہیں. اگر آپ کو اس کو جانچنا ہے, ایک غریب ڈھابے پہ چلے جائیے, آپ غریب ہوٹل پہ دیکھیے, وہاں جو کھانے والے نے آرڈر کیا کتنا کھانا کھاتا ہے, جتنا آیا پورا پلیٹ کو بھی چاٹ جاتا ہے, ایک دانہ چھوڑتا ہے. بیچارہ بھوک میں آیا ہے کھانے کے لیے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیے, کبھی کبھی ہمارا اتفاق ہوا ہے جانے کا, بعد یہ جو ہے سیمینار میں, کانفرنسوں میں یا بیرون ملک گئے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل بھی دیکھ لیا ہے, وہاں بھی ہم نے کھانے کو دیکھا, ڈش لگ گئی, شاید 20% کھانا کھاتے ہوں, 80% کھانا کوڑے دان میں جاتا ہے, گاربیج میں جاتا ہے. ڈش آئی ہوں, تھوڑا چکھا لے جاؤ, چکھا لے جاؤ, کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. کبھی بھوکے ہوتے ہی نہیں ہیں. ان سیٹ صاحب کے دروازے پر سائل آتا ہے, سیٹ صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, کچھ رحم کرو. سیٹ صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. 2 دن سے بھوک ہے یعنی کیا مطلب؟ جب ان کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے, ان کو رحم آتا ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صحابی جناب ہشام امام صادق سے سوال کرتے, مولا مل علت فی الصیام, مولا یہ بتائیے کہ روزے کی مصلحت کیا, اللہ نے کیوں روزہ واجب کیا, کیوں واجب کیا؟ اللہ کو کوئی دشمنی ہے اپنے بندوں سے کہ بھوکا مار رہا ہے؟ کوئی دشمنی ہے ہم سے, یا اس کے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ ہمارے یہاں بجلی کی پیداوار کم ہے, مصرف زیادہ ہے, گریڈ کے اوپر لوڈ آ جاتا ہے, تو کیا کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے بجلی کٹ کر دیا, 4 گھنٹے کو بجلی کیوں کٹ کیا؟ بجلی کم ہے. بیلنس کرنے کے لیے, توازن برقرار کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. کیا اللہ کے اسٹاک میں بھی کمی ہے؟ اناج کی کمی ہو گئی ہے, غذا کم ہے, لوڈ شیڈنگ کر دی 1 مہینے کی. اس کے یہاں تو کمی نہیں ہے, اسے ہم سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے, ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, پھر روزہ کیوں؟ مل علت فی الصیام. امام ہشام کے جواب میں روزے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں, بہت ساری حکمتیں, ایک حکمت امام بیان کرتے, کہتے ہیں اما العلت فی الصیام, روزہ واجب کرنے کا ایک سبب یہ ہے لِيَسْتَوِيَا بِهِ الْفَقِيرَ وَالْغَنِيُّ, اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ بھوک کے احساس میں امیر اور غریب کو برابر کر دے. جیسے غریب کو بھوک کا احساس ہوتا ہے, ویسے ہی دولت مند کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے, ہو جائے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ, کیونکہ مالدار کو کبھی بھوک کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا, اسے غریبوں پہ رحم آتا. فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ, اللہ نے یہ چاہا کہ بندوں کے درمیان مساوات اور برابری قائم کر دی جائے. برابری اور مساوات کا مطلب یہ نہ تھا کہ دولت مند کی دولت کو چھین کے اسے غریب کر دیا جائے. پروردگار چاہتا ہے وَأَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ, مالدار کو بھی بھوک کا مزہ چکھا دے. لِيَرِقَّ عَلَى الرَّحِيمِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعِ, تاکہ کمزوروں پہ اس کا دل پسیجے اور بھوکوں پہ رحم کر سکے. اس لیے اللہ نے روزے کو فرض کر
घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, ए दौलत मन्द, तेरे घर में खाना भरा हुआ है, फिर भी तुझे 1 महीना भूखा रहना है, ताकि जब तेरे दरवाजे पर कोई गरीब आकर के कहे मेरे बच्चे 48 घंटे से भूखे हैं, उसे भूख का अंदाजा हो सके। हम तो 12 घंटे भूखे थे तो हमारा क्या हाल हो गया था। जब 12 घंटे में इतनी तकलीफ, तो 48 घंटे में कितनी तकलीफ होगी। फौरन उसका हाथ जेब में जाएगा और अपने फरीजे को अंजाम दे देगा। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, न करने का, खिदमत खल्क़े खुदा न करने, गुनाह करने का जो दूसरा सबब होता है, गुनाह जहन्नम में जाने का सबब है। दूसरा सबब क्या होता है? मालूम तो है मगर ख्वाहिशात नफ्स के मुकाबले में आजिज व नातमा हो जाता। ख्वाहिशात नफ्स का मुकाबला नहीं कर। अक्सर लोग चाहते तो हैं कि गुनाह ना करें मगर हो जाता है। कितनी दफा सोचा कि नामहरम को नहीं देखेंगे, और जब भी कोई हसीन चेहरा आता है तो दिल मचलने लगता है और बेकाबू हो जाते हैं। कितनी दफा सोचा कि गीबत ना करें, मगर क्या करें, जहां 2 आदमी बैठते हो वो जबान में वो कलबलाहट होने लगती है, कहे बगैर वो चैन नहीं आता, वो हो जाता है। ये होता है ना। अल्लाह ने नफ्स पे काबू पाने के लिए एक तरबियती कैंप कायम कर दिया, एक ट्रेनिंग पीरियड हो, कैसे काबू पाया जाए। रोजा रखवा दिया, 2-3 बजे हैं, लू चल रही है, लू का जमाना आ गया है ना, लू चल रही है, शदीद गर्मी में घर में कदम रखा है, हलक में कांटे पड़ गए, घर में आए, घर में कोई नहीं, फ्रिज खोला, रूह अफ़ज़ा का बेहतरीन शरबत दीदी बना के गई इफ्तार के लिए। अच्छा, घर में बच्चे भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। अगर बच्चे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी बड़ों से डर नहीं लगता, बच्चों से डर लगता है, क्योंकि अगर हम घर में खा पी लेंगे, बीवी शायद कहीं बाहर कुछ ना कहे, मगर बच्चे, अरे आज पापा तो शरबत पी रहे थे दोपहर में, भांडा फोड़ देते हैं ना। घर में बच्चे भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, अकेले बैठे। नफ्स क्या कहता है? शरबत पियो। कहता है कि नहीं कहता? दिल चाह रहा नहीं चाह रहा है? शरबत पियो। हाथ बढ़ाया, याद आ गया रोजा है, अल्लाह कहता है ना पियो। नफ्स कहता है पियो, अल्लाह कहता है ना पियो। क्या करते हैं? फ्रिज का दरवाजा बंद करके आके चुपचाप बैठ जाए। नफ्स कहे भाग जाए यहां से, खामोश। अल्लाह का हुक्म है, रब का हुक्म है। प्रैक्टिस हो रही है ना, प्रैक्टिस हो रही है। शहवत सवार है, हलाल ज़ौजा मौजूद है, हराम के बाद हलाल मौजूद है, मगर हुक्म रब है, खबरदार खबरदार। नफ्स वरगला रहा है, मगर नफ्स को कंट्रोल किया। पहली रमजान, दूसरी रमजान, तीसरी रमजान, 30 दिन तक जब नफ्स को हम कंट्रोल कर चुके, जो इंसान 30 दिनों तक अपना हलाल खाना नहीं खाता, 30 दिन के बाद किसी का हराम खाना खाएगा। जब इंसान 30 दिनों तक अपनी हलाल ज़ौजा की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता, 30 दिन के बाद क्या हराम की तरफ इंसान आगे बढ़ेगा। नफ्स पर काबू पाने का सलीका आ गया। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ साहिबान ईमान, तुम पे हमने रोजा फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले वालों पर। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी यानी गुनाहों पर काबू पाने का सलीका आ जाए। तो माह रमजान की अज़मत मालूम है क्यों है? क्योंकि रमजान हमें जन्नत में ले जाने का जरिया है। वो तरबियती कैंप है, वो ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर हम नफ्स पर काबू पाना सीख सकते हैं, जहां गरीबों की गुर्बत का हमें एहसास हो सकता है। न हक़्क़ुल इबाद मारेंगे, न हक़्क़ुल्लाह मारेंगे। हदीस ये गुनाह बड़ी खतरनाक चीज है। गुनाह एक अमल नहीं है सिर्फ कि झूठ बोल दिया आपने यहाँ पर ठहरा, नहीं, ये इसके हाथ पैर है भाई, ये दौड़ता है। ये माइक्रोफोन की तरह नहीं कि ये पर रखा हुआ है, पंखे की तरह नहीं कि जहां है वही पड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि एक पंखा एक ही पंखा रहेगा, कभी 2 नहीं होगा, कभी 5 नहीं हो जाएगा। एक पंखा ये जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मगर गुनाह मल्टीप्लाई होता है।
ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دے، انڈے بچے تھے۔ گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان ان حقائق کا انکار کرنے لگتا ہے جسے مانتا تھا۔ آج ہم سے پوچھیں اصول دین، ہم نے کہا 5 اول توحید، اللہ کو مانتے ہاں مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں، امام کو مانتے ہاں بالکل، شہداء ہیں، عاشق ہیں امام کے، آج مان رہے ہیں نا۔ لیکن کثرت گناہ پہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کیا، پھر گناہ پہ گناہ کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کل امام حسین کا انکار کر بیٹھے گا۔ قرآن کی آیت سن لیجیے، میں دوسرا بات کروں، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ گناہ پہ گناہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان آیات الہیہ کا انکار کرنے لگتا ہے۔ امام حسین آیات خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ صدیق طاہرہ آیات خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ امیر المومنین آیات خدا ہیں یا نہیں؟ آج جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کل میدان محشر میں انہیں پہچانیں گے بھی نہیں، انہیں پہچانیں گے۔ جن کے سہارے ہم گناہ کا مولا بخشوا دیں گے، مولا کو پہچانو گے جب نا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ اپنا آئینہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ اذا اذنب العبد ذنبا خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے دل میں کالا ڈاٹ پیدا، دل ہمارا آئینہ ہے، اسی آئینے میں سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، اسی آئینے میں سب کچھ مشاہدہ کرتے ہیں، کالا دھبا آ جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دھبا مٹ جاتا ہے، وَإِذَا ازْدَادَتْ ازْدَادَتْ۔ لیکن اگر توبہ نہ کیا، گناہ پر گناہ کرتے گئے، گناہ پر گناہ کرتے گئے، یہ ڈاٹ، یہ دھبا بڑھتے پورے آئینے کو گھیر لیتا ہے۔ اب اس میں کچھ نظر نہیں آتا، اس میں اب یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ایک باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا پیاسا بچہ ہے، 6 مہینے کا پیاسا بے شیر ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ آج وہ غیر مسلم افراد جو واقع کربلا سے آشنا نہیں ہیں، اگر آپ ان سے یہ بتائیں کہ 2 افراد تھے، ایک بیعت مانگ رہا تھا، ایک بیعت سے انکار، ایک اپنی حکومت کا جواب مانگ رہا تھا، دوسرا اس کی حکومت کا جواب دینے سے انکار کر رہا تھا، بات بڑھتے جنگ تک آ گئی۔ ایک میدان میں جو انکار کر رہا تھا، اس کے 72 ساتھی تھے، جو بیعت چاہتے تھے ان کے پاس کم سے کم 30,000 کی فوج تھی۔ ان لوگوں نے بیعت کا انکار کرنے والے پر پانی بند کر دیا، بچوں پر بھی پانی بند کر دیا، 3 دن تک ایک قطرہ پانی ان کے پاس نہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے تھے۔ نتیجے میں 6 مہینے کے بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، بچہ بھوکا بھی ہے، بچہ پیاسا بھی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، بچے کو نہ دودھ ملا ہے نہ پانی۔ اس کا باپ اپنے بچے کو ہاتھوں پہ لے کر کے دشمن کی فوج کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے دیکھو تم نے پانی بھی بند کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، دیکھو میرا بچہ اتنا پیاسا ہے کہ تلذہ کر رہا ہے۔ تلذہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تلذہ مچھلی کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیتے ہیں نا تو مچھلی تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، تڑپتے اتنا تھک جاتی ہے، اس میں اب زندگی کی اتنی رمق کم رہ جاتی ہے، اب سے حرکت نہیں ہے، آہستہ آہستہ اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اس حالت کو تلذہ کہا جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا کیسے تلذہ کر رہا ہے، تمہارے خیال میں اگر میرا جرم ہے اس بچے
پانی پی لوں گا. آؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو سیراب کر دو. لیکن عزیزو بچے کو پانی دینے کے بجائے دشمن فوج نے اپنی کمان میں ایسے تیر کو جوڑا جو لوہے کی چادر کو پار کر جاتا تھا. 3 بھالوں کا تیر پیاسے بچے کو پانی دینے کے بجائے اس کے گلے کا نشانہ بنا لیا. غیر مسلم سن کے کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, انسان اتنا نہیں گر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن عزیزو ایسا ہوا, انسان اتنا ہی گر گیا. وجہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جس کی بنا پر اب اسے 6 مہینے کا بچہ بھی نظر نہیں آتا. عزیزو کربلا میں دشمنوں نے بہت سے ایسے جرائم کیے ہیں, بہت سے ایسے گناہ کیے ہیں. جب ان کے گھر والوں کو بھی پتا چلا, ان کے گھر والوں سے بھی وہ بات برداشت نہ ہو سکی. بس ایک روایت اور مجلس تمام کرتا ہوں. راوی کہتا ہے میں حج کر کے واپس آ رہا تھا, محرم کی 12 تاریخ تھی جب میں کوفہ پہنچا ہوں. میں کوفے کا رہنے والا نہیں تھا, کوفہ میرے راستے میں تھا. جب میں شہر کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا, شہر میں عام چھٹی ہے, لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں, شہر کو سجایا جا رہا ہے, عید جیسا سما, خوشی کا ماحول. میں اگرچہ کوفے کا رہنے والا نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے واقف ضرور تھا. مجھے معلوم تھا کہ 12 محرم ان کے ہاں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ خوشی کاہے کی ہے. میں نے کوفے کے ایک باشندے سے پوچھ ہی لیا, بھائی یہ خوشی کس لیے ہے, سبب کیا ہے؟ کہا کیا تم کوفے کے باشندے نہیں ہو؟ کہا نہیں میں مسافر ہوں. کہا کربلا میں الیاذ باللہ ایک خارجی مارا گیا ہے, فرزند فاطمہ نہیں, رسول کا دلبند نہیں, راکب دوش رسول نہیں, ایک خارجی مارا گیا ہے. اس کے اہل حرم اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم اسی کے تماشے کی تیاری کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی رک جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں کے رہنے والے ہیں, کون لوگ ہیں, کیا ماجرا ہے. کہتا میں گوشے میں بیٹھ گیا, اچانک آواز آئی اسیروں کا قافلہ آ گیا. اب جو میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا, آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر جو ہے نصب کیے گئے ہیں. اب جو میں نے چہروں پہ نگاہ ڈالی, بڑے نورانی چہرے ہیں. میں حیرت زدہ ہو گیا, یہ کیسے خارجی جن کے چہرے اتنے نورانی. ابھی اسی تعجب میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کچھ اونٹ چلے آ رہے ہیں, محمل نہیں ہے, کجاوا نہیں ہے, کچھ خواتین بیٹھی ہیں جن کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, بازوؤں میں رسن بندھی ہے, کچھ بیویوں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچے اتنے بھوکے ہیں چہرہ زرد پڑ گیا ہے, اتنے پیاسے ہیں, ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں. جب کوفے کی عورتوں نے یہ منظر دیکھا ان سے برداشت نہ ہوا, دیکھا نہ گیا, گھر میں گئی صدقے کا خرما لائی, لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا. اچانک ایک بی بی اسیروں میں سے کھڑی ہو گئی, اے کوفے والیوں ہمیں صدقہ مت دو, ان الصدقۃ علینا حرام, ہم پہ صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں, تمہارے جیسے شریف اسیر نہ دیکھے. بھوک کا یہ عالم, پیاس کا یہ عالم اور شرافت کا یہ عالم ہے, ہم صدقہ نہ کھائیں گے. من ای الاسارى انتم, تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو, کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نحن من اسارى آل محمد, ارے میں رسول کی رواسی زینب, وہ نوکے نیزہ پہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے, رسول کے نواسے حسین کا سر. کوہرام بپا ہو گیا, کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگی, واہ حسینا, واہ محمدا, واہ علیہ.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں عظمت ماہ رمضان سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اس رمضان کو ہمارے لیے کامیاب تربیتی کیمپ بنا دے. جب ہم رمضان سے باہر نکلے تو ہم گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکے ہوں. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحوم کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحوم کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد.